الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، کل میں نے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کے سلسلے میں عرض کیا تھا اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنی چاہیے. اعوذ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، لیکن بسم اللہ ایک ایسی آیت ہے اور ایک ایسی دعا ہے جو ہر اچھے کام سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ بسم اللہ کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے آپ جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو بسمک اللہم فرما کر کام شروع فرماتے تھے، اس لیے کہ آپ دیکھتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین جب کوئی بھی کام کرتے تو اپنے بتوں کے نام سے کرتے تھے. تو اللہ کے نبی ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے، اور جب بسم اللہ نازل ہو گئی تو بسم اللہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرنا شروع فرما دیا، اور فرمایا کہ جو کام بھی بسم اللہ پڑھ کر کیا جاتا ہے اللہ اس میں خیر اور برکت پیدا فرما دیتے ہیں، اور جس کام کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ کام خیر و برکت سے خالی رہتا ہے، اور اس میں تکمیل تک پہنچنے کی شکلیں ختم ہو جاتی ہیں. بہت مشکل سے وہ مکمل ہو پاتا ہے اگر بغیر بسم اللہ کے وہ کام شروع کیا گیا. بلکہ یوں کہیے احادیث کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے. بھائی ذرا خاموش ہو جائیں، یہ پیچھے بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں. بھائی میری آواز تو ان تک جا نہیں رہی ہے، ذرا کوئی آدمی ہے جو خاموش کر دے ان کو. بھائی بیٹھنا ہے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، ورنہ اپنی ضرورت پوری کریں. بلکہ یہ بات ہے کہ بسم اللہ اگر نہیں پڑھی جاتی تو شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے، اور بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے تو رحمان کی مدد ہو جاتی ہے اس کام میں. بس یہ فرق ہے بسم اللہ کے پڑھنے اور بسم اللہ کے نہ پڑھنے میں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا. پھر جب گھر میں داخل ہونے کے بعد آدمی کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے تو شیطان کھانے میں بھی شریک نہیں ہوتا. لیکن اگر گھر میں آدمی بسم اللہ کے بغیر داخل ہو جائے تو شیطان ساتھ میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ رات کو سونے کی جگہ مل گئی. اور کھانا اگر آدمی بغیر بسم اللہ کے کھا لیتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ کھانے کے لیے بھی روزی مل گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا شیطان نے بھی اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا.
ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، آپ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر میں آپ مسکرائے۔ صحابہ نے آپ کو دیکھا تو پوچھا اللہ کے نبی آپ بڑے غور سے اس آدمی کو دیکھ رہے تھے، پھر آپ اچانک مسکرا گئے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے کھانے کو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا تھا تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھا رہا تھا، لیکن اسے یاد آ گیا کہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہوں۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی درمیان میں اس کو یاد آ جائے اور بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول جائے تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ بسم اللہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو میں نے دیکھا کہ شیطان اس کے دسترخوان سے اٹھ گیا اور دور جا کر اس نے قے کر دی، تو اس کا یہ کام دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ اس کا کھایا پیا سب نکل گیا بسم اللہ کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے بغیر بسم اللہ کے کوئی کام کیا تو شیطان کی شرکت ہو گئی، اور بسم اللہ پڑھ کر کیا تو اس میں شیطان کی شرکت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو اس سے آگے کی بات بتاؤں، چونکہ حدیث کی بات ہے اس لیے اس میں کوئی شرم کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اپنی بیوی سے بغیر بسم اللہ کے صحبت کرتا ہے اور اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اس کی صحبت میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ کیسی بری بات ہے؟ اگر اس نے بغیر بسم اللہ کے اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کیا تو یوں فرمایا شیطان کی شرکت اس میں ہو جاتی ہے، اور اللہ نے اس ملنے کی وجہ سے اگر اولاد پیدا فرمانے کا ارادہ فرما لیا تو شیطان کی شرکت اور شیطان کا بھی جز اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی دعا کرو بچہ بڑا شیطان ہے، کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ بچے کے لیے دعا کرو بڑا شریر ہے، بچہ بڑا شیطان ہے، تو شیطان تو ہونا ہی ہے اس کو، اس لیے کہ وہ بغیر بسم اللہ کے پیدا ہوا ہے اور اس میں شیطان کی شرکت رہی ہے، تو جب شیطان کی شرکت رہی ہے تو وہ تو شیطان ہی ہوگا۔ یہ حدیث کی بات میں آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ اس لیے کوئی بھی کام آدمی کرے اس کو بسم اللہ پڑھ کر کرنا چاہیے، اللہ کی مدد اس میں ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو جس طرح وضو کے اعضاء پانی سے دھونے کی وجہ سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے اس کا دل بھی اندر سے صاف کر دیتے ہیں اور اس کے جسم کو گناہوں سے بھی صاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا، ایک صحابی وضو کر رہے تھے، جب وہ وضو کر چکے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جس وقت یہ وضو کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں کے دھونے کی وجہ سے انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا شروع کیا، تو جب انہوں نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ دھل گئے، جب انہوں نے کلی کی تو زبان سے کیے ہوئے گناہ دھل گئے اور صاف ہو گئے، جب انہوں نے چہرہ دھویا تو ان کے آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ دھل گئے، جب انہوں نے اپنے پیر دھوئے تو ان کے پیر دھونے کی وجہ سے ان کے پیروں سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ نے ان کو دھو دیا۔ تو بسم اللہ پڑھ کر جب آدمی وضو کرتا ہے تو خالی اس کا جسم پاک اور صاف نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو گناہوں سے بھی دھو کر پاک کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا طہارت ظاہری بھی ہے اور طہارت باطنی بھی ہے، اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جب ہر کام کو اچھے کام کو کریں تو بسم اللہ پڑھ کر ہم اس کام کو کریں تو انشاءاللہ یقیناً اس میں خیر و برکت ہوگی۔ دوسری چیز سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد والی صورت ہے، عظیم الشان صورت ہے،
سورہ فاتحہ میں قرآن کریم کی سب سے محتم بالشان آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی سب سے عظیم الشان آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے قاری اور قرآن کے ماہر شمار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مرتبہ آپ بھول گئے تو آپ کو لقمہ بھی دیا انہوں نے۔ بعد میں آپ نے پوچھا کہ کس نے بتایا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے قرآن پر مہارت کی وجہ سے مجھے یہی امید تھی کہ تم نے بتایا ہوگا۔ تو سب سے بڑے قاری تھے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا بتاؤ قرآن کریم کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن آپ نے بار بار پوچھا تو انہوں نے کہا میرے علم کے مطابق آیت الکرسی ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک آیت الکرسی سب سے زیادہ محتم بالشان آیت ہے، اور جو آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فرمایا رات کو پڑھ لے تو صبح تک، اور صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آدمی رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہو سکتا اگر آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے آدمی سویا تو یوں فرمایا کہ اگر اس کی موت مقدر ہے، اللہ نے موت لکھی ہے، تو اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب آدمی کا وقت آ جاتا ہے تو ایک منٹ بھی بلکہ ایک سیکنڈ اور ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی ایسی بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رنج و تکلیف ہے، اسی طرح دشمنوں سے حفاظت ہے، چوروں سے حفاظت ہے، اللہ آیت الکرسی کی برکت سے کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ قرآن حدیث پاک میں بہت تفصیل سے آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کھجوروں کا اور بیت المال کا نگراں بنا رکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ رات کو کوئی چور آیا اور وہ کھجوریں بھر کر لے کے جانے لگا۔ آپ نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر باندھ دیا اور یہ کہا کہ صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جا کر تجھے پیش کروں گا کہ چوری کرتا ہے اور بیت المال میں چوری کرتا ہے۔ تو اس نے منت سماجت کری اور وعدہ کیا کہ میں اب آئندہ نہیں آؤں گا، اور چلا گیا۔ انہوں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو نبی تھے۔ جب صبح ابو ہریرہ پہنچے مسجد نبوی میں تو اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے پوچھا ابو ہریرہ رات کے تمہارے چور اور قیدی کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے نبی اس نے بڑی منت سماجت کی، میں نے اسے چھوڑ دیا اور وعدہ کر کے گیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آج پھر آئے گا۔ وہ اور زیادہ چوکنا ہو گئے، دیکھا کہ واقعتاً آیا اور پھر بوری بھرنے لگا کھجوروں کی، پھر پکڑ لیا اور کہا کہ آج اللہ کے نبی کی خدمت میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ پھر اتنے بڑی منت سماجت کی اور معافی مانگی کہ اب نہیں آؤں گا، چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر رحم کھا کے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا صبح کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہ رونے لگا اور بڑی منت سماجت کی، معافی مانگی، میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر۔ آپ نے فرمایا آج پھر آئے گا۔ جب تیسرے دن آیا تو انہوں نے کہا کہ میں آج نہیں چھوڑوں گا اور تجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ چھوڑ دو، میں ایک بہت کام کی چیز تمہیں بتاؤں گا، اگر چھوڑنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ کہنے لگے کہ بتاؤ، میں چھوڑ دوں گا تمہیں۔ اس نے کہا کہ اگر آیت الکرسی پڑھ کے تم دروازہ بند کرو تو کوئی چور تمہارے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے صبح پھر پوچھا، ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے نبی اس نے ایک بڑی اونچی بات بتائی اور یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو تمہارے گھر میں چور نہیں آئے گا، میں نے وعدہ کر لیا تھا اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ تو جھوٹا ہے لیکن بات سچی کہہ کر گیا ہے، اور پھر فرمایا وہ شیطان تھا اور بات سچی کہہ کر گیا ہے کہ آیت الکرسی کا نفع یہی ہے کہ جب آیت الکرسی رات کو پڑھ لی جاتی ہے تو اللہ جان و مال کی حفاظت کا خود انتظام فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے والے کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں
آیت الکرسی پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اپنے معمول میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، بس جنت میں جانے میں صرف موت درمیان میں حائل ہے، یعنی وہ آدمی مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا جو آدمی فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا۔ بہت عظیم الشان آیت ہے اور قرآن کریم کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے جو سورہ بقرہ میں ہے۔ ہمیں اس کے پڑھنے کا خوب اہتمام رکھنا چاہیے، صبح و شام بھی اور فرض نماز کے بعد بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔